بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کچھ دنوں سے مشرق وسطیٰ کی سرزمین پر ایک مرتبہ پھر جنگ کی بھٹی دہک چکی ہے۔ اس موقع پر سب سے پہلے ہم مظلوم فلسطینی عوام، بالخصوص غزہ کی محصور جیل کے اندر مقید مظلوم فلسطینیوں، ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان پر ہونے والے مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ان کی نسل کشی کے لیے جاری رکھی جانے والی کارروائی اس کی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال وہاں پر ابھر کر سامنے آئی ہے، اس میں سب سے پہلی بات جسے پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل اور فلسطین تنازع اعلان بالفور اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد جو برطانوی استعمار نے مشرق وسطیٰ کی غیر فطری تقسیم کی تھی، اسی کا یہ شاخسانہ ہے، اور فلسطینی عوام کی زمینوں کو غصب کر کے وہاں پر صہیونی ریاست کو قائم کیا گیا، اور پھر عربوں اور اسرائیل کو آپس میں لڑا کر تو پہلے برطانوی استعمار اور پھر امریکی سامراج، انہوں نے اس خطے کے وسائل پر اپنا قبضہ قائم کیا، یہاں کے عوام اور یہاں کی ملکوں کو اپنا محکوم بنایا، اور یہ ہے کہ اپنے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اس کی یہ ہے کہ منڈی اس خطے کو بنایا۔ اور گزشتہ کچھ عرصے سے مشرق وسطیٰ سے جس تیزی سے امریکی بالادستی کا بوریا بستر غور ہو رہا تھا کہ شام کی سرزمین میں ذلت آمیز شکست اس کا مقدر بنی، اور پھر ایران نے اور سعودی عرب نے ریجنل ممالک بالخصوص روس اور چین کے اشتراک عمل سے اپنے مسائل کو حل کرنے کا راستہ اختیار کیا، اور پھر ایک اور پیش رفت یہاں پر اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان آگے بڑھ رہی تھی۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال امریکی سامراج کے لیے ناقابل قبول تھی، بالخصوص اس لیے بھی کہ یوکرین کی جنگ میں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد جو امریکہ اور یورپ اس وقت کھسیانے ہوئے تھے، انہیں نئی جنگ کا کوئی محاذ چاہیے تھا۔ تو چنانچہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ یوکرین میں تو روس کے خلاف ان کی دال نہیں گل رہی تھی، تو یہاں پر کمزور ملک اور کمزور خطہ اور وہاں کے عوام کے اوپر جنگ مسلط کر کے اپنی یہ ہے کہ ایک سامراجی دھاک بٹانے کی یہ ناکام کوشش ہے امریکی استعمار اور اسی ہی کے پروردہ یہ ہے کہ اسرائیل، جو مڈل ایسٹ کے اندر یہ ہے کہ سامراجی بالادستی کے اندر آج تک ایک کلیدی کردار ادا کرتا آیا ہے۔ اس تناظر میں ایک مدت سے فلسطینی عوام کو اسرائیل نے محصور رکھا ہوا ہے۔ پی ایل او یاسر عرفات کی قیادت میں جو طویل مزاحمت کے بعد 1993 میں اوسلو معاہدے کے تحت فلسطینی اتھارٹی کو تسلیم کیا تھا اسرائیل نے، اور اس کے جواب میں فلسطینی اتھارٹی نے بھی اسرائیل کے ریاست کے حق کو تسلیم کیا تھا، لیکن اس کے باوجود فلسطینی ریاست کی اتھارٹی کو تسلیم کر لینے کے باوجود اسرائیل کی طرف سے مسلسل فلسطین کا گھیرا تنگ کیا جاتا رہا۔ وہاں پر رہنے والے کنجسٹڈ ترین 20 لاکھ سے زیادہ جو فلسطینی عوام ہیں، ان کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، خوراک ان کے پاس نہیں ہے، مزدوری ان کے پاس نہیں ہے، بھوک، غربت اور افلاس کی چکی کے اندر وہ پس رہے، اور اوپر سے چاروں طرف سے ان کو محصور کر دیا گیا ہے۔ تو اور پھر مسلسل اسرائیل کی طرف سے وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں تنگ آمد ب جنگ آمد کے تحت جب وہاں سے رد عمل کے تحت 2-4 دن پہلے ایک مزاحمت ہوئی، اور وہ مزاحمت اسرائیل کے اندر تک دراز ہوئی، تو اس کو بنیاد بنا کر نام نہاد انسانی حقوق اور جمہوریت کے چیمپئن جو یہ سرمایہ دارانہ ممالک ہیں، لبرل جمہوریت کے حامل اسرائیل اور پھر اس کے پشت پناہ امریکہ اور یورپین طاقتیں، انہوں نے فلی سپورٹ کی، اور اسرائیل نے پھر وہاں پر فلسطین کے اندر غزہ کی پٹی میں ناقابل برداشت عوام کی ایک نسل کشی اور وحشیانہ بمباری کر کے بربریت کے تمام مظاہر پار کر دی۔
یہ وہی ویسٹ امریکہ اور یورپ ہے کہ جب یوکرین کے اندر روس گزشتہ 2 سالوں سے ان کی تمام تر ریشہ دوانیوں، سازشوں اور یہ ہے کہ ان کے مسلسل اکسانے کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، سویلین کو وہ حتی الامکان بچا رہے ہیں، تو اس کے خلاف یہی امریکہ اور یورپ کے بھیڑیے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جناب روس جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور یہی امریکہ اور یورپ جب اسرائیل وہاں پر بے گناہ انسانوں کے اوپر مسلسل 3 دنوں سے بمباری کر رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کسی کو بھی دیکھا نہیں جا رہا، اور انسانی لاشوں سے وہ اٹے ہوئے علاقے ہیں، بلڈوز ہو چکی ہیں، بلڈنگز مسمار ہو چکی ہیں، وہاں پر ان کا انسانی حقوق، ان کا لبرلزم، ان کی جمہوریت، ان کا سارے کا سارا ڈھکوسلا، یہ سب کا سب یہ ہوا ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا وہ بھیانک چہرہ ہے جو انہوں نے عراق میں بھی لاکھوں انسانوں کو قتل کر کے کیا تھا، پہلے لیبیا میں بھی کیا، سیریا کے اندر بھی یہ خانہ جنگی کی بھٹی دہکائی تھی، اور پھر یہ کہ افغانستان کو بھی اسی طرح کھنڈرات میں بدلا، اور اب یہ ہے کہ وہاں پر مظلوم فلسطینیوں ان کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور امریکہ اس جنگ کو بنیاد بنا کر اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ ان حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز فلسطین کی مزاحمت کی قوتوں کو الگ الگ کردار ادا کرنے کے بجائے مشترکہ طور پر فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ مل کر مزاحمت کا وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جس کو ریجن کی پشت پناہی حاصل ہو، عالمی سطح پر سامراج دشمن ممالک کی حمایت حاصل ہو، اور تمام انسانیت دوست قوتوں کی حمایت حاصل ہو۔ تو یہی وہ راستہ ہے جو راستہ یقینی طور پر فلسطین، وہاں کے مظلوم عوام، ان کے جو حق آزادی ہے، ان کا جو آزاد ریاست کا ایک خواب ہے، اس کے حق میں ثابت ہوگا۔ اس موقع پر ہم عرب دنیا کے غلام ملکوں، جو امریکہ کے غلام ملک ہیں، ان کی غلامی کو بھی ہم یہ ہے کہ کنڈیم کرتے ہیں کہ جو اس وقت بالکل یہ ہے کہ فلسطین کے اندر اپنے عرب بھائیوں، ان کے اندر ہونے والے ظلم و ستم اور ناانصافی، اس میں یہ ہے کہ ڈھل مل بیانات دے رہے ہیں، کمزور موقف اختیار کر رہے ہیں۔ امریکی خوشنودی کو وہ یہ ہے کہ جناب نظر انداز نہیں کرنا چاہتے۔ اس غلامانہ زندگی کے تحت جی کر کیا کرنا ہے، بطور ملک آپ نے باقی رہ کر کیا کرنا ہے۔ یہ وقت ہے کہ عرب دنیا کو، سعودی عرب کو آگے بڑھ کر فرنٹ فٹ پر اسرائیل کے خلاف فلسطینی عوام کی آواز بننا چاہیے، عرب دنیا کی آواز بننا چاہیے۔ اور اس وقت جو یہ جنگ شروع کی گئی ہے، اس جنگ کو ریجنل ممالک کے ساتھ مل کر، ایران کے ساتھ مل کر، روس کے ساتھ مل کر، چین کے ساتھ مل کر، تو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے عرب ممالک کو فرنٹ فٹ پر آ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو غلامی ان کا اسی طرح مقدر رہے گی۔ لیکن آثار اور قرائن یہی بتا رہے ہیں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کو دراز کر کے ایران تک لے جایا جائے، لبنان میں حزب اللہ تک لے جایا جائے۔ اس وقت انسان دوست قوتوں کی کامیابی یہ ہوگی کہ امریکہ کی اس سازش کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے، اور اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، سفارتی طور پر، اور جتنی مدد کر سکتے ہیں اس اعتبار سے فلسطین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر وہاں کے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن از خود جنگ کی جو ایک سازش ہے امریکہ کی، اس میں ٹریپ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہے نا مزاحمت کو آگے بڑھایا جائے۔ نیز یہ بات بھی پیش نظر رکھنے والی ہے کہ یہ جو اسرائیل کے اندر جو اٹیک ہوا، اور بظاہر یہ ہے کہ فوری طور پر وزیر اعظم نے کہا جی کہ یہ ہمارا 9/11 ہے، تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ جس طرح 9/11 اس میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ سامراجی ایجنسیوں، ان کی پری پلان ایک اسٹریٹجی موجود تھی، اسی طرح کی ایک اسٹریٹجی کے تحت اس حملے کو یہاں پر ہونے دیا، یا جان بوجھ کر یہ ہے کہ اس کو نظر انداز کیا گیا، تاکہ پھر اس کو بنیاد بنا کر پھر یہ ہے کہ رد عمل میں اور دفاع کے حق کو یوز کرتے ہوئے پھر یہ ہے کہ غزہ کی پٹی کے اندر وہ آپریشن کیا جائے، جس کے نتیجے میں وہاں کے یہ ہے کہ خطے کو بھی بے دخل کر کے اسرائیل کا قبضہ اور تسلط وہاں پر قائم کیا جائے۔ تو یہ سازش، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ عرب ممالک، سعودی عرب اور اسی طریقے سے اسرائیل، ان کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے یہاں پر سروائیو کرنا ہے تو آپ کو امریکی چھتری سے نکلنا ہوگا۔
اور آزاد فلسطینی ریاست کی بنیاد کے اوپر ریکنسیلیشن کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ سعودی عرب بھی یاد رکھے، اسرائیل بھی یاد رکھے، عرب دنیا یاد رکھے کہ آزاد ریاست، فلسطینی ریاست کی قیمت کے اوپر ریکنسیلیشن کا جو بھی راستہ اختیار ہوگا اس کا الٹیمیٹ رزلٹ امریکہ کے حق میں آئے گا۔ اس لیے اگر آپ ریکنسیلیشن چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اتفاق رائے پیدا کریں فلسطینی عوام ان کے حق کے اوپر اور ان کی رائے کے اوپر کہ جو وہ ریاست چاہتے ہیں جس کے اندر ان کے مذاہب کو تحفظ حاصل ہو، ان کے مقدس مقامات کو حاصل ہو، اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ وہاں پر برابری کے ساتھ یہ ہے کہ پرامن رہ سکیں، اور یہ کہ ان کی خود مختاری محفوظ ہو۔ اس حق کو تسلیم کر کے پھر آپ ریکنسیلیشن کریں گے تو امریکی سامراج اس کو یہاں پر پھر شکست ہوگی، ناکامی ہوگی، اور یہ عرب دنیا اور خود اسرائیل کے بھی حق میں ہے۔ لیکن اسرائیل ہو یا عرب دنیا، اگر فلسطینی عوام کی قیمت پر ان کی نسل کشی کر کے کسی ریکنسیلیشن کا خواب دیکھیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے عربوں سے ہم یہ کہیں گے کہ خوئے غلامی کو ترک کریں اور عزت اور وقار کے ساتھ فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کریں۔ اسی طریقے سے ہم اس وقت روس اور چین سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں، اور اس وقت تک ان کا بلا شبہ قابل قدر کردار ہے کہ وہ فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑے ہوں اور دنیا کو مجبور کریں، ویسٹ کو مجبور کریں، امریکہ کو مجبور کریں، اسرائیل کو مجبور کریں کہ وہ فلسطین کی آزاد ریاست کے اوپر وہ یہ ہے کہ آئے اور فلسطین کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کیا جائے۔ یہ بات طے ہے کہ اس جنگ سے امریکی سامراج جو وقتی مفادات حاصل کرنا چاہتا تھا، جو اس شام اور یوکرین کی جنگ کی خفت مٹانا چاہتا تھا، اور اسی طریقے سے جو وہاں کی حکومت آنے والے الیکشنوں کے اندر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی تھی، ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو مظلوم فلسطینیوں کو وحشت اور بربریت ہوگی، وہاں پر انسان دوست قوتوں کے کردار کی وجہ سے ناکامی یہاں پر بھی الٹیمیٹ امریکہ کا مقدر ہے، اور اس حوالے سے تمام انسان دوست قوتوں کا بہت بنیادی کردار بنتا ہے۔ اس موقع پر ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ جو اسرائیل میں اٹیک ہوا ہے اس میں سویلین اور خواتین ان کے ساتھ بھی یہ ہے کہ جو ہے نا وہ قتل و غارت گری، اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ کہ ظلم کیا گیا، اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو یہ بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ لیکن جو رد عمل فلسطینی عوام نے دکھایا اس کو بنیاد بنا کر جو وحشت اور بربریت فلسطین کے اندر غزہ کی پٹی میں اس وقت ہو رہی ہے، ہم اس کی ایک مرتبہ پھر شدید ترین مذمت کرتے ہیں۔ ہم فلسطینی عوام کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، آئندہ بھی کھڑے رہیں گے، اور ہماری تمام تر خواہشات اور تمنائیں فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ فلسطینی عوام کی یہ قربانیاں، ان کی یہ مزاحمت اور ان کی آزادی کی تڑپ لازمی طور پر مشرق وسطیٰ کے اندر ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی صورت میں نکلے گی، اور یہی آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست عرب دنیا کے اندر امن اور امریکی سامراجی بالادستی کے عرب دنیا سے یہ ہے کہ دیس نکالا دینے اس کی بنیاد اور اساس ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس میں ہم تمام عالم اسلام کے ممالک جو اس وقت یہ ہے کہ بری طرح سے ایک طاقت، چھوٹی سی طاقت جس کی پشت پر بلا شبہ امریکہ ہے، اس کے سامنے کھسیانے ہوئے ہیں، ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں علامہ اقبال کے شعر کہ فطرت کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، فطرت کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو آپ نے آج تک امریکہ کی غلامی اختیار کی، آپ نے یہ کہ معاشی طور پر اس کو اپنے پر مسلط کیا، سیاسی طور پر مسلط کیا، یہ اس غلامی کا شاخسانہ ہے کہ آج ایک چھوٹے سے ملک سے آپ کو مسلسل گزشتہ کئی دہائیوں سے پھٹکار پڑ رہی ہے، سوائے ایک ایران کے جو عزت اور وقار کے ساتھ عظیم انقلاب ایران کی وجہ سے وہ مزاحمت کا استعارہ بنا ہوا ہے عرب مشرق وسطیٰ میں۔ تمام یہ ہے کہ عالم اسلام اجتماعی طور پر امریکی غلامی کے اندر اس وقت جکڑا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے بے بسی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ تو جب تک اس سے نہیں نکلیں گے، اس غلامی کو نہیں جھٹکیں گے، اسی طریقے سے ذلت آپ کا مقدر رہے گی۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم
دنیا کی تمام آزاد یہ ہے کہ سوچ رکھنے والی قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ اس وقت مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ سب کھڑے ہوں۔ عرب دنیا اگر اور نہیں کچھ کر سکتی تو کم از کم مظلوم فلسطینی جو اس وقت یہ ہے کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو اس وقت وہ بیماری کا شکار ہیں، جو اس وقت جنگی اعتبار سے زخمی ہو رہے ہیں، جو وہاں پر یہ کہ ایک وبا پھیلے گی اس جنگ کے نتیجے میں، جو وہاں پر بھوک ہوگی، تو اس حوالے سے جتنی بھی امداد کر سکتے ہیں وہ امداد لازمی طور پر کریں، کیونکہ وسط وہ جو ایک اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ایک امداد دے رہا تھا وہ بھی اس نے اس وقت بند کر دی ہے۔ تو انتہائی بھیانک چہرہ لبرل اکانومی کی حامل جو ایک ڈیموکریسی ہے دنیا کے اندر، جو سرمایہ بیسڈ ہے، اس کا یہ ہے کہ وہ یہاں پر اس کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے، اور انسان دوست قوتیں ان کا کردار واضح ہو کر سامنے آ رہا ہے۔ اب دنیا میں واضح لکیر مشرق وسطیٰ میں بھی لازمی طور پر کھنچ جائے گی، اور اس لکیر کے کھنچنے کے نتیجے میں الٹیمیٹ مشرق وسطیٰ کے اندر امریکی سامراج اور اس کے حواریوں کی شکست ان کا مقدر ہے انشاءاللہ۔